اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے جی، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، اور دوسری روایت میں لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے، اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے، لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے یہ۔ فرض کے بعد دعا مانگنے کا حکم۔ آپ نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا نفل کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ نیز کیا قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ وقاص صاحب لاہور سے۔ دیکھیے، کسی بھی نیک عمل کے بعد دعا مانگنا یہ جائز ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک نیکی کی ہے، چاہے صدقات و خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تو جائز ہے۔ میں نے جو یہ کہا نا، فرض نماز کے بعد جس طرح سے ہندوستان پاکستان میں دعا مانگی جا رہی ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، نماز کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں اس کو نماز کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جو امام فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا، اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی سختی ہے اس مسئلے میں۔ تو یہ نہیں میں نے کہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ہاں، ہم یہ ضرور ہے مشورہ دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو چونکہ لوگ سنت سمجھنے لگے ہیں، تو اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دیا جائے، نہ کریں، تاکہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھیں۔ بعض دفعہ ایک کام جائز ہوتا ہے، لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس جائز کام پہ بھی پابندی لگانی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس کو ضروری سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو نوافل کے بعد مانگیں، تو کیونکہ نماز کے بعد دعا بہرحال قبول ہوتی ہے، ایک نیکی کی ہے نا آپ نے، تو نوافل کے بعد مانگے۔ اس میں کوئی اس کو سنت یا فرض نہیں سمجھتا، تو نوافل کے بعد مانگے۔ فرض کے بعد تو اجتماعی حیات کو لوگ نے اتنا ضروری سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اس پہ اب مناظرے بھی ہونے لگے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑے زور لگائے جا رہے ہیں ایڑی چوٹی کے، اور اس پہ جو ہے وہ امام نہ مانگے تو اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں غلو ہیں، زیادتی ہیں۔ اس لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں اس دعا کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ فرض نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے، بالکل ترک کر دیا جائے، تاکہ لوگ اس کو الگ سے جو فضیلت سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس طرح ہیئت کے ساتھ، اجتماعی حیات کے ساتھ، یہ کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر ہو کہ یہ فرض نہیں ہے۔ جیسے کہ رائے گنج میں دیکھا ہے آپ نے، تبلیغی اجتماع میں فرض نماز کے بعد دعائیں نہیں ہوتی، اور سعودی عرب میں، عرب کنٹریز میں کہیں بھی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہم نے کہ کہیں ہوتی ہوں، کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر ہمارے فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا، قرآن و سنت، ظاہر ہے قرآن و سنت میں ہوتا تو فقہاء لکھتے اس کو، لیکن پھر بھی جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں مانگ لینی چاہیے، کیونکہ مسجدوں میں لڑائی کا ماحول پیدا کرنا، فتنہ پھیلانا، یہ زیادہ غلط ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا، فرض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعاؤں سے مراد یہ اجتماعی حیات کی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام وغیرہ۔ اس کی ڈیٹیل میں دوسرے کلپ میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ کسی نے ڈیٹیل میں جانا ہو تو وہاں سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ سجدے میں دعا کا طریقہ، کیا فرض نماز کے آخری سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نیز اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، یا پھر اٹھ جائیں، یا کچھ اور طریقہ ہے؟ لبنہ صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں، فرض نماز میں تو بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز میں یہی معمول تھا، اور آپ نے فرمایا جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں کرو۔ تو امام اگر فرض نماز پڑھا رہا ہے تو اسے تو سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دعائیں مانگے گا تو نماز لمبی بھی ہو جائے گی، اور حدیث میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ امام زیادہ لمبی نماز پڑھائے۔ باقی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں کہ ایک تو دعا عربی میں ہو، نمبر دو عربی میں بھی اپنے الفاظ نہ ہو بلکہ معصور، یعنی جو منقول ہیں نبی سے یا قرآن میں جو نقل ہے، کیونکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا،
اور کلام کی نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں ہے. تو جو منقول دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں جتنی چاہیں پڑھیں. اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو کسی بھی طرح سے مانگی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نوافل میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. فرائض میں بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کیا جائے. لیکن اگر کوئی فرض کے سردے میں بھی مانگ لیتا ہے تو بھی ٹھیک، گناہ نہیں ہے کوئی. عصر کی نماز کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم سردہ نہیں کر سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے. تو وہ کون سا وقت ہے تاکہ اس سے پہلے ہم عصر کی نماز پڑھ لیں؟ سمرین صاحبہ انڈیا سے. جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو جائے، 1.25 نیزے پر ہو یا 1 نیزے پر ہو، یعنی آپ جب مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو سورج تقریباً آپ کو، یعنی اس میں سرخی پیدا ہو چکی ہو، اس پر آنکھیں ٹکانا آسان ہو گیا ہو، اس میں تیزی ختم ہو گئی ہو، جو کم از کم یعنی آج کل 1.5 گز آپ کہہ لیں اس کو یا 1 گز کہہ لیں، اس کے قریب ہوتا ہے. یعنی غروب انڈیا پاکستان میں غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، سورج کے جو غروب ہونے کا ٹائم ہے نا، اس سے 20 منٹ پہلے آپ کو چاہیے، اس سے پہلے عصر کی نماز بھی پڑھ لیں اور جو سردہ کرنا ہے اس سے پہلے کر لیں. اس وقت ہر طرح کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، سردہ کرنا بھی حرام ہے. البتہ اگر کسی نے اس دن عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اتنی تاخیر اس نے اگر کر لی، گناہگار تو ہوگا مگر قضا ہونے سے پھر بھی اس کو بچانا ہے اور وہ پڑھنی ہے بہرحال غروب آفتاب سے پہلے. اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت. اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے. احتشام صاحب مہاراشٹر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے 1 حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے. اچھا، اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے. یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، یعنی 1 نیزہ سورج بلند ہو جائے، تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت، کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب ہے جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو، یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاش تو اشراق ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے، اور اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے. مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے. ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت پھر زوال تک ہوتا ہے. تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ